کون ہے؟ او تم سب کافر ہو، او کافر ہو، ساری بریلوی کافر، ساری بریلوی گستاخ، کافر و ذلیل ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہمارے پروگراموں میں، ہمارے جلسوں میں کیا چل رہا ہے۔ جب بھی کہیں پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں کے مولانا صاحب ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں۔ کچھ علماء ہیں، سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ہمارے بریلوی علماء ایسے ہوتے ہیں جو وہابیوں کو کافر بولتے ہیں، دیوبندوں کو کافر بولتے ہیں۔ بریلویوں میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے ایسے مولانا صاحب، لیکن ہمارے کچھ بریلوی علماء ایسے ہیں جو اس بات کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبھی مسلمان ہیں، جس آدمی نے اپنا مسلمان کہہ دیا تو وہ مسلمان ہے۔ جو اللہ کے رسول کو مانتا ہو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ کی قرآن پر یقین رکھتا ہو اور ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو تو بے شک مسلمان ہے۔ اور ناظرین، آپ نے شروع میں یہ کلپ بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک مولانا ایک دوسرے کو کیسے کافر بولتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ کافر بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ کچھ علماء کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کافر بولنا، یہ جو کافر الفاظ ہے کسی مسلمان کے لیے بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں مفتی اکمل قادری صاحب کی، کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایمان کا ثبوت فراہم کریں، اس لیے کہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹاتا ہے۔ ایسے ہی برا نہیں مانیے گا، لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، میں تو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا عالم ہوں، اور بھی ہزاروں ہیں، اور بہت سارے لوگ دیگر مکاتب فکر کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اگر ایک مشرک مصلی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ حقیقتاً مشرک مانتے ہیں تو مشرک کے پیچھے تکبیر کہنا اور تعظیماً جھکنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک و کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں مانتے کہ نہیں مشرک نہیں، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں تو ذرا ویسے ہی اپنے ابا کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں، ویسے ہی اپنی اماں کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں، ویسے ہی اپنے چاچا اور دادا کو کچھ کہہ کے بتائیں، ویسے ہی اپنے علاقے کے بدماش کو کچھ کہہ کے بتائیں، پھر انشاءاللہ رسپانس آپ دیکھیے گا کتنا پازیٹیو، کتنا پاکیزہ، کتنا پولائٹلی اور کتنا مزیدار ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مشرک نہیں سمجھتے لیکن اپنے مسلک کے لوگوں کو۔ تو ناظرین، آپ نے مفتی اکمل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھی، اب ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ کافر الفاظ بولنا کیسا ہے۔ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، فرمایا جو شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے، تکفیر کرتا ہے، وہ دو میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں کافر نہیں تھا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کفر پلٹ کے اس کی طرف آ جائے گا۔ تو زبان پر بندش لگا دی علماء کے لیے، واعظین کے لیے، جو جوش جلال میں آتے ہیں تو کافر بنائے بغیر کسی کو رکتے ہی نہیں ہیں۔ یا کافر یا تکفیر کی، یا تدلیل کی، یا تحقیر کی، یا تفسیق کی، یا فاسق و فاجر کہا، یا گمراہ کہا، یا امت سے خارج کیا، یا اجماع امت سے خارج، یا کافر، یا مرتد، یعنی یا مشرک، یا بدعتی، یعنی جہنم میں جب تک دھکیل نہ لیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ اس کا کوئی تعلق نہ علم سے ہے، نہ ادب سے، نہ اللہ کے دین سے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی، اب ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے۔ جی، جو مسلمانوں کو کافر کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم میں جس نے کسی کو کہا ہے کافر وہ خود کافر ہو گیا۔ شرک سے بڑی بات کرتے تھے وہ کافر ہو گئے تھے۔ حضرت علی کو جو کافر کہتے ہیں، آج کہتے ہیں آپ شیعہ کافر، نعوذ باللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ جڑے اس مانے کہتے سن علی کافر، نعوذ باللہ۔ اوکے سر، ٹائم قیامت تک جی سوچتے رہیے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا، آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں، اسے آپ بدعتی کہہ دیں، آپ اسے جہنمی کہنا چاہتے ہیں نا، یہ بھی کہہ لیں، لیکن کافر نہ کہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا، ختم نبوت کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے، تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں، لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں، یہ بہت بڑا فیصلہ۔ تو ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی، آپ نے ان کا بیان سنا، اب ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں مفتی احمد اجہری صاحب کی، کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے بہت ہی پیارا سا جواب دیا ہے، آپ مفتی احمد اجہری صاحب کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو بغیر دلیل کافر یا دہریہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ کسی بھی مسلمان کو بغیر دلیل کے کافر کہنا یا دہریہ کہنا یا اسلام سے خارج کہنا، یہ اسلامی روح سے بہت بڑا جرم ہے۔
اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو گویا کہ بلا دلیل آپ ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اور اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے بلا دلیل کہا تو حدیث کے مطابق وہ کفر، وہ الزام آپ پر پلٹ سکتا ہے، اور پلٹ جائے گا تو آپ خود اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے کسی بھی فرد کو اے ٹو زیڈ فردی طور پر کسی فرد کو آپ کافر نہیں کہو گے، دہریہ نہیں کہو گے، ملحد نہیں کہو گے، جب تک کہ ایسی دلیل نہ مل جائے جیسے کہ دوپہر میں سورج آپ پر۔ تو ناظرین، آپ نے مفتی اجر احمد اجری صاحب کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو کی انہوں نے اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھی ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں اور کیا کچھ کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ اسی کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے کہ جس کو آپ نے کافر کہا ہے، اگر اس کے عقائد کفریہ نہیں ہے اور آپ نے اس کے کسی ایسے عقیدے کی بیس پر اس کو کافر کہا ہے، جیسے قادیانی ہمیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم ختم نبوت کے داعی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ گویا کفر ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو آپ نے اس بیس پہ کافر کہا کہ وہ عقائد ضروریہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ نے اس کے کسی عقیدے کی انکار کی بیس پہ اس کو کافر کہا، تو پھر آپ تو 100% کافر ہو جائیں گے، جس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے، جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسلام کے ایک بنیادی اور جو یعنی بیسک عقیدہ ہے اس کا انکار کیا۔ لیکن نارملی جو لوگ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی بیس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو پھر کفر آپ کی طرف جو لوٹ کر آتا ہے تو یہ کفر کفرن دونا کفرن ہے، یعنی کفر اصغر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے، سباب المسلم فسوق اور قتالہ کفر، اس سے لڑنا کفر ہے۔ تو پھر یہ وہ والا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کفرن دونا کفرن ہے، چھوٹے درجے کا کفر ہے، یعنی کفر کے قریب انسان کو یہ چیز لے جاتی ہے، کافروں والا کام کیا اس میں۔ ناظرین، سبھی علماء کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اللہ اور رسول اور ختم نبوت کو مان لینا، آپ دنیا کا ہر اتفاق اس سے کر لے، آپ بدعتی بھی کہہ لے یا پھر اسے کوئی الفاظ کہتے ہیں لیکن اسے کافر بالکل بھی نہ کہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ اور قرآن پاک اور ختم نبوت اور اللہ کے رسولوں پر یقین کرتا ہو، ان کا انکار نہیں کرتا ہو، تو پھر آپ اس کو کافر نہ کہے۔ ناظرین، کسی بھی مسلمان کو بغیر دلیل کے کافر کہنا یا اسلام سے خارج کہنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بنا دلیل کے کافر کہا ہے تو حدیث کے مطابق وہ کفر، وہ الزام آپ کے اوپر پلٹ سکتا ہے، اور پلٹ جائے گا تو آپ خود اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور ناظرین، میں نے بھی یہی علماء سے یہی سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے متعلق جو بھی رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجیے۔